بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و کریمنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ معزز دوستو، مکرم رفیق و محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سب کا کلاس نمبر 74 میں خیر مقدم ہے۔ یہ جو آج کی کلاس ہے، پھر اس میں ہم لوگ جو پڑھنے جا رہے ہیں تو اس کا تعلق بھی پچھلی کلاسوں سے ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کئی دروس سے ہم سب ضمیر کی سلسلے میں گفتگو سن رہے ہیں اور گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دوستو، اس سے پہلے والی کلاس کے اندر جو ہم لوگ پڑھنے کی کوشش کیے تھے وہ تھی ضمیر شان اور ضمیر قصہ۔ تو ضمیر شان اور ضمیر قصہ کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ سے عرض کی گئی تھیں۔ چونکہ اب ہم ضمیر کے سبق کے بالکل یہ اختتامی مراحل طے کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آج کی جو کلاس ہے تو یہ کلاس ضمیر کے سلسلے میں بالکل آخری کلاس ہے، ان دروس کی۔ تو دوستو، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بورڈ پہ لکھا گیا ہے، ضمیر کے نام سے بھی ایک لفظ لکھا گیا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے ضمیر کا لفظ استعمال کرتے ہوئے اس کے بازو میں شان کا لفظ اور قصہ کا لفظ لکھا گیا تھا۔ چونکہ یہ ہماری بالکل آخری کلاس ہے ضمیر کے سلسلے میں، ان ایام میں، تو اس میں یہ آخری سبق ہے ضمیر کا۔ یہ دیکھیں، ضمیر کے بعد ایک لفظ لکھا گیا ہے فصل کا۔ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ لفظ ہے، یہ ضمیر کا لفظ تو بارہا آپ لوگ دیکھتے رہے اور سنتے رہے، اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے رہے، مگر یہ ضمیر کے بعد ایک فصل بول کے ایک لفظ، ایک کلمہ یہاں پہ لکھا گیا ہے۔ تو اسی لفظ فصل کو ہم سمجھتے ہوئے پھر اس کے ساتھ ضمیر کے ساتھ اس کو جوڑتے ہوئے وہ ضمیر فصل کیا ہوتی ہے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، ضمیر فصل کو بھی اسی طریقے سے جاننا بہت ضروری ہے جس طریقے سے ہم نے ضمیر شان اور ضمیر قصہ کو جاننے کی کوشش کی تھی۔ یہاں دوستو، ضمیر فصل، تو یہ فصل کس کو کہا جاتا ہے، اس کا لغوی معنی کیا ہے، پھر اس کو ہم ضمیر کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ضمیر فصل، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ دوستو، فصل کے جو معنی ہے، فصل، یہ جو لفظ ہے فصل، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے والی کلاس میں عرض کیا تھا کہ شان، ضمیر شان، تو شان کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ یہ کوئی عظمت کو بتانے والی ضمیر ہے، درجے کو بتانے والی ضمیر ہے، تو فضیلت کو بتانے والی ضمیر ہے، مرتبے کو بتانے والی ضمیر ہے، تو وہ ضمیر شان ہے، اس کا تعلق مذکر سے ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو، اس کلاس میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ ضمیر قصہ، قصہ کا مطلب کیا ہے، یہ ایک بات کرنے والے کے ذہن میں کسی مؤنث کے سلسلے میں کوئی قصہ موجود ہے، کوئی واقعہ ہے، کوئی اس کا ایک پس منظر ہے، تو اس کے سلسلے میں وہ ضمیر استعمال کر کے وہ بیان کر رہا ہے، تو وہ قصہ ہے، وہ قصہ ہوتا ہے، ایک بیان ہوتا ہے۔ بہرحال وہ ایک ضمیر شان ہے، ایک ضمیر قصہ ہے۔ پھر ضمیر شان اور ضمیر قصہ جیسے کہا گیا ضمیر کے ساتھ جوڑ کر، اسی طریقے سے دوستو یہ فصل کا بھی لفظ ہے، یہ استعمال ہو رہا ہے ضمیر کے ساتھ۔ پھر دونوں کو ملا کر، دونوں کو جوڑ کر یہ مستقل نام اس کا رکھا جا رہا ہے، یہ ہے ضمیر فصل۔ فصل کے کیا معنی ہے دوستو؟ جیسے کہ شان کے معنی ہے بلندی، مرتبہ، عظمت، فخامت۔ پھر اسی طریقے سے قصہ کا معنی ہے بیان، واقعہ، یہ ساری چیزیں۔ پھر اسی طریقے سے یہاں جو لفظ فصل ہے تو اس کا کیا معنی ہے، اس کے لغوی معنی تک ہم پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ وہ ہے دوستو، دیکھیے، فصل کا جو لغوی معنی ہوتا ہے بنیادی، وہ ہے جدا کرنا، پھر فرق کرنا۔ یہ دو معنی آپ یاد رکھیں، جدا کرنا اور فرق کرنا، جدا کرنا اور فرق کرنا۔ گویا کہ اس کے نام سے ہی یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اس کے اندر کسی کو جدا کرنے اور کسی کے درمیان فرق کرنے کی تاثیر ہے۔ پھر یہ اپنے اندر یہ ضمیر دو چیزوں کے درمیان فرق کرنے کی کیفیت کو لی ہوئی ہوتی ہے، چنانچہ اسی لیے اس کو ضمیر فصل کہا جاتا ہے۔
دوستو یہاں پر ہم سمجھنے کے لیے ہم سب یہاں کچھ لکھا گیا ہے. دوستو دیکھیں یہ جو ضمیر فصل ہے ضمیر شان اور قصہ کے سلسلے میں بھی مطلب اس کے جو شرائط تھے اس کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا. ضمیر شان کون سی ہوتی ہے کون سی نہیں ہوتی ہے, کون سی ضمیر ضمیر شان بن سکتی ہے, کون سی ضمیر ضمیر قصہ بن سکتی ہے. ٹھیک اسی طریقے سے دوستو یہاں دیکھیں یہاں یہ عبارت کی طرف ہم آتے ہیں. ضمیر مرفوع منفصل کا صیغہ جو مبتدا اور خبر کے درمیان لایا جائے, مطلب ہے کہ ضمیر فصل وہ ضمیر ہوتی ہے جو مرفوع ہوتی ہے, منصوب اور مجرور نہیں ہوتی. جو ضمیر ضمیر منصوب ہو, زبر کی حالت میں پائے جانے والی ضمیر ہو مطلب یا مجرور ہو, تو مطلب ایسی ضمیر یہ ضمیر فصل نہیں بن سکتی. دوسری چیز دوستو یہ جو ضمیر مرفوع منفصل کا لفظ یہاں پہ جو لکھا گیا ہے وہ بھی ایک خاص تناظر میں لکھا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ ضمیر فصل ہمیشہ منفصل ہوتی ہے. متصل جو ضمیر ہوتی ہے تو اس کو ضمیر فصل نہ بنایا جا سکتا ہے نہ وہ ضمیر فصل بن سکتی ہے. مطلب وہ دو چیزوں کے درمیان میں کچھ فرق کرنا ہوتا ہے, وہ فرق کرنے کا کام وہ نہیں کرتی. تو منفصل یعنی علیحدہ بالکل الگ تھلگ ضمیر ہونا ضروری ہے, تب کہیں جا کر وہ ضمیر فصل بنتی ہے. پھر دوستو یہاں پہ لکھا گیا ہے ضمیر مرفوع منفصل کا صیغہ. صیغے کا لفظ لکھا گیا ہے, کتابوں میں موجود ہے ایسی صیغے کا لفظ. یہ بھی خاص حکمت کے تحت جو ہے نا کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ ضمیر مرفوع منفصل کا صیغہ, اگر ضمیر کہہ دیتے تو صرف کام چل جاتا تھا, یا ضمیر مرفوع منفصل کا اسم بولتے تو بھی چل جاتا تھا, لیکن یہ صیغے کا لفظ یہاں پہ بولا گیا ہے. تو یہ بھی خاص حکمت کے تحت میں بولا گیا ہے کہ دوستو آگے پتہ چلے گا یہ صیغے کا لفظ یہاں پہ کیوں استعمال ہوا. تو صیغے سے مراد یہاں پر لفظ ہے, سمجھیے لفظ. تو بہرحال ایک خاص تناظر میں یہ صیغے کا لفظ بولا گیا ہے, انشاءاللہ تعالی میں آگے عرض کروں گا. تو ضمیر مرفوع منفصل کا صیغہ جو مبتدا اور خبر کے درمیان لایا جائے. تو ہاں اچھا یہ بات ہے. تو دیکھیں بھئی اب ہم چلتے ہیں مبتدا اور خبر کی طرف, کیونکہ یہاں پہ بولا گیا کہ ایسی ضمیر ہوتی ہے ضمیر فصل جو درمیان میں لائی جاتی ہے. درمیان میں وہ کس کے درمیان میں لائی جاتی ہے؟ مبتدا اور خبر کے درمیان لائی جاتی ہے. دوستو میں نے عرض کیا تھا ضمیر شان اور قصہ کے سلسلے میں کہ وہ جو ضمیر ہوتی ہے وہ درمیان میں یا آخر میں نہیں لائی جاتی, وہ تو جملے سے بالکل پہلے لائی جاتی ہے ضمیر شان ضمیر قصہ. مگر ضمیر فصل کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ پائی ہی جاتی ہے درمیان میں. کس کے درمیان دوستو؟ مبتدا اور خبر کے درمیان. مبتدا خبر ہوتا ہے مطلب اس کے درمیان میں یہ ضمیر آتی ہے. پھر ضمیر فصل بننے کے لیے وہ ضمیر منفصل ہونا ضروری ہے, مرفوع کی ہونا ضروری ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ درمیان میں ہونا ضروری ہے, درمیان میں مبتدا اور خبر کے درمیان. پھر اس کے بعد دیکھیے دوستو یہاں لکھا گیا اور وہ واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث ہونے میں مبتدا کے مطابق. وہ جو مبتدا خبر کے درمیان میں یہ ضمیر فصل کے طور پر جو ضمیر لائی جا رہی ہے وہ ضمیر کس طرح کی ہو, بھئی کس نوعیت کی ہو. تو اس کے لیے یہ شرائط بیان کیے گئے ہیں کہ دیکھیے وہ جو ضمیر فصل لائی جاتی ہے تو وہ مبتدا جو پہلے ہوتا ہے, کیونکہ وہ مبتدا کے بعد ہوتی ہے, خبر سے پہلے ہوتی ہے, تبھی تو درمیان میں ہوتی ہے. تو مبتدا جو ہوتا ہے نا پہلے والا مبتدا پہلے ہی ہوتا ہے, تو مبتدا کے یہ ضمیر مطابق ہونا ضروری ہے. کیا مطلب ہے مبتدا کے مطابق ہونے کا؟ مطلب ہے کہ اگر مبتدا واحد ہے تو یہ ضمیر واحد لائی جائے گی, مبتدا تثنیہ ہے ضمیر تثنیہ لائی جائے گی, پھر مبتدا اگر جمع ہے تو یہ ضمیر فصل جو درمیان میں لائی جا رہی مبتدا خبر کے تو یہ بھی جمع لائی جائے گی. بہرحال اس کے اندر دیکھا جائے گا بار بار کہ مطلب یہ ضمیر مبتدا کے مطابق مطلب آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. مبتدا کو دیکھتے جانا ہے, ضمیر کو صحیح طریقے سے ڈھنگ سے بٹھاتے جانا ہے. تو دوستو واحد تثنیہ جمع, پھر اس کے ساتھ ساتھ دوستو وہ جو ضمیر فصل ہے تو اس کی ایک خاص شرط یہ بھی ہے کہ وہ مبتدا کی طرح ہو, یعنی مذکر ہے مبتدا تو یہ ضمیر بھی مذکر ہوگی, پھر مبتدا مؤنث ہے تو یہ ضمیر بھی مؤنث ہوگی.
تو اس طرح اتنی چیزوں میں اور اس سے کچھ زائد چیزیں بھی بیان کی جاتی ہیں. میں فی الوقت سر دست اتنی چیزیں آپ کے سامنے لکھا ہوں. تو دوستو یہ جو ضمیر فصل ہے ہم اس کی تہ تک جانا چاہتے ہیں، پھر اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کما حق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کے لیے ایک راستہ میں آپ کے سامنے بنا رہا ہوں. دیکھیے وہ ضمیر ہوگی مرفوع کی، منصوب اور مجرور کی نہیں ہوگی، منفصل کی ہوگی، الگ تھلگ متصل نہیں ہوگی. پھر وہ صیغہ بنے گی، ضمیر نہیں. وہ ضمیر جو ہوگی اس کو صیغہ کہا گیا. صیغے سے مراد دوستو ایک لفظ ہے، سمجھیے لفظ وہ کہا گیا. پھر یہ جو ضمیر ہے مبتدا اور خبر کے درمیان ہوگی. دیکھیے کتنے شرائط ہیں اس کے لیے. یہ مرحلہ وار انداز میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. پہلے تو یہ کہ مرفوع ہو وہ ضمیر، دوسرا یہ ہے کہ منفصل ہو، پھر وہ مطلب اسم بول کے نہ ہو بلکہ وہ صیغہ یعنی کوئی اور لفظ ہو، لفظ بنے. پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ مبتدا خبر کے درمیان ہو. پھر وہ چاہے واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو، وہ مبتدا کے مطابق ہو. تو اور بالکل اس کے بعد اور ایک شرط ہے دوستو، یہ تو تھا ضمیر کے سلسلے میں کچھ باتیں تھیں. پھر آخر میں ایک شرط یہاں پہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو کہ اور وہ جو ضمیر ہے، ضمیر کے بعد خبر ہوگی، لازم بات ہے. جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ ہوتی ہی ہے مبتدا خبر کے درمیان، مطلب یہ پائی جاتی ہے، لائی جاتی ہے مبتدا خبر کے درمیان. حالانکہ مبتدا کے بعد فوری خبر ہوتی ہے، لیکن مبتدا خبر کے درمیان میں اس کو لا کے داخل کر دیا جاتا ہے، اس کو رکھا جاتا ہے. تو یہ ضمیر کس نوعیت کی ہوتی ہے؟ تو مبتدا کے مطابق اور موافق ہوتی ہے، جیسا مبتدا ویسی ضمیر. دوسری ایک شرط یہ ہے کہ اس کی جو خبر ہوگی اس کے بعد جو خبر ہوگی، اس کے بعد جو خبر ہوگی، تو یہ ضمیر فصل بننے کے لیے وہ خبر جو بعد میں آ رہی ہے نا وہ معرفہ ہونا ضروری ہے، یا نہیں تو کم از کم وہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہونا ضروری ہے جو من کے ساتھ استعمال ہو رہا. تو اتنی ساری چیزوں سے ہم کو گزرنا ضروری ہے دوستو آج. تو دیکھیے ضمیر فصل کے سلسلے میں ہم کو مکمل تعارف ہونا ضروری ہے. یہ بھی بہت بڑی اہم ترین ضمیر ہے، نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہے یہ ضمیر بھی، جیسے کہ ضمیر شان، ضمیر قصہ نہیں ہے، نظر انداز کو نہیں کیا جا سکتا. یہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ضمیر ہے. تو دوستو یہاں پہ پھر بھی ایک آسانی کے لیے میں نے یہاں پہ لکھا ہے. دیکھیے یہ ضمیر ہوگی منفصل، پھر ہوگی مرفوع، پھر ہوگی اس کی خبر ہوگی معرفہ، پھر اس کی خبر یا نہیں تو بھئی افعل من کا مطلب ہوتا ہے اس میں تفضیل کا کوئی صیغہ ہوگا، اس میں تفضیل کا صیغہ ہوگا، وہ پھر وہ صیغہ استعمال ہوگا من کے ساتھ. تو اتنے سارے شرائط جب جمع ہو جاتے ہیں تب کہیں جا کر ضمیر فصل کا وجود عمل میں آتا ہے. تو اتنے شرائط ہم کو یاد رکھنا ضروری ہے، اور اس کے بعد ضمیر فصل جب آ جائے تو اس کو ہم پرکھنا آسان ہو جائے گا. پھر ضمیر فصل کو ہم استعمال کرنا بھی آسان ہو جائے گا، ہم خود اگر لکھنا چاہیں تو وہ آسان ہو جائے گا. تو یہ ضمیر فصل کے سلسلے میں ایسا سمجھیں یہ شرائط تھے. حالانکہ یہ شرائط کے لفظ کے ساتھ بیان نہیں کیے جاتے، لیکن کیونکہ یہ ضروری چیزیں ہیں تو اس لیے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ شرائط ہے، سمجھیے. دوسری چیز ہم کو یاد رکھنا ہے دوستو، یہ جو ضمیر ہوگی یہ مبتدا خبر کے درمیان ہوگی. تو اس کی مثال ملاحظہ فرمائے. دیکھیے میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں، یہ دیکھیے خالدن، یہ ہو گیا خالدن. میں کہنا چاہتا ہوں کہ خالد شاعر ہے، تو یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں دیکھیے شاعر ہے کے لیے یہ ہے یا شاعر، خالد شاعر ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں خالد شاعر ہے، مگر خالدن جو لکھ دیا میں، اب یہ اس کو مبتدا خبر کہا جاتا ہے. اب تک کے جتنے دروس ہوئے دوستو ابھی ہم جملے کی طرف مبتدا خبر فعل فاعل مفعول، مطلب پھر مضاف مضاف الیہ موصوف صفت مسند مسند الیہ وغیرہ کی کوئی بحث ہم ابھی تک نہیں پڑھے. چونکہ یہ اب ضمیر فصل کے سلسلے میں یہ مبتدا اور خبر کا تذکرہ ہوا ہے تو میں مختصر عرض کر رہا ہوں. انشاءاللہ تبارک و تعالی مطلب آپ دعا فرمائیں کہ ہم یہ ساری کلاسیں ہم کر سکیں، پھر ہم پڑھ سکیں. تو مبتدا اور خبر یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. اگر بھئی عربی میں کوئی کلام اور جملہ وہ اگر اسم سے شروع ہو رہا ہو، مطلب اسم سے، تو جس اسم سے وہ کلام شروع ہو رہا ہے، جیسے کہ یہاں خالدن کا لفظ ہے تو خالدن کا لفظ یہ اسم ہے، فعل نہیں ہوتا ہے. یہ فعلہ ہے، نہ یفعلو ہے، نہ یفعل ہے، لا تفعل، مطلب فعل کی دنیا سے اس کا تعلق نہیں ہے.
بلکہ یہی اسم ہے. اس کی علامت یہ ہے کہ یہاں پہ تنوین آ رہی دو پیش. تنوین آنا عربی زبان میں یہی اسم ہونے کی علامت ہے. جب یہ پہلے نمبر پر اسم آیا تو یہ اس بات کی علامت ہے اور اس کے اندر بات پوری ہو رہی ہے. خالد شاعر ہے یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں, تو بات پوری بھی ہو رہی ہے اور پہلا وہ اسم ہے. تو ایسی صورت میں اسی پہلے نمبر پر پائے جانے والے لفظ کو مبتدا کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ ہے, ہوں, ہے کے ساتھ جو لفظ آتا ہے نا اس کے بعد, جس کے اندر اطلاع دی جاتی ہے, اس کے بارے میں بولا جاتا ہے, تو اسی کو خبر کہتے ہیں. جیسے اگر میں اس کا ترجمہ یہ کرنا چاہوں کہ خالد شاعر ہے تو یہی ترجمہ ہوگا. مگر یہاں پہ دوستو عجیب لگ رہا ہوگا کیونکہ بہت سارے ہمارے برادران جانتے ہیں کہ یہ جو خبر ہے یہ ایسی کیسی خبر ہو سکتی ہے, لیکن ابھی انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں اس کی وضاحت ہوگی. ابھی یہ دیکھیے, یہ اتنا یاد رکھنا ہے ابھی فی الوقت کہ یہ مبتدا خبر ہے, یعنی جملے اسمیہ ہے اور پہلا لفظ مبتدا ہے اور بعد کا لفظ یہ خبر ہے. پھر اس کے اندر بات پوری ہو رہی ہے تو لہٰذا یہ جملہ ہو گیا ہے. تو یہ مبتدا خبر ہے. تو اب ہوا یہ کہ دیکھیے دوستو, قانون یہ ہے کہ مبتدا جو ہوتا ہے اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ خاص, یعنی معرفہ ہوتا ہے. معرفہ کا مطلب خاص سمجھیے, خاص ہوتا ہے. مبتدا معرفہ ہوتا ہے ہمیشہ, اور خبر جو ہوتی ہے, خبر جس کے اندر معنی تکمیل ہوتا ہے, وہ جملہ پورا ہوتا ہے اور اس کے حساب سے اس کی علامت اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ وہ ہے, ہوں, ہے کا ترجمہ بھی رکھتی ہے, اس کے ساتھ آتا ہے. جیسے کہ خالد شاعر ہے, یہ جو ہے بول کے جو بولا جا رہا ہے نا, یہی خبر ہے خالد کے بارے میں. شاعر ہے یہ خبر دی جا رہی ہے, تو یہ خبر ہے. تو لہذا یہ جو خبر ہے مبتدا کے بارے میں یہ قانون ہے کہ یہ معرفہ ہو. معرفہ, یہ معرفہ کا مطلب خاص, فی الوقت یاد رکھیں. پھر خبر جو ہوتی ہے, خبر کے بارے میں یہ ہے کہ اکثر یہ نکیرہ ہوتی ہے. نکیرہ ہو, نکیرہ کا مطلب عام, خبر عام ہوتی ہے, مبتدا خاص ہوتا ہے. تو مبتدا تو بالکل خاص ہے کیونکہ خالد مطلب ایک مخصوص نام ہے, ہر لڑکے کو تو خالد نہیں بولا جاتا, تو لہذا یہ تو معرفہ ہے. لیکن خبر کے بارے میں جو قانون ہے کہ وہ مطلب نکیرہ ہوتی ہے, اگرچہ وہاں پہ اکثر کا لفظ لگا کے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس کو مد نظر رکھ کر اور ان جیسی چیزوں کو مد نظر رکھ کر یا اکثر کا لفظ استعمال کر کے بولا جاتا ہے کہ اکثر نکیرہ ہوتی ہے, خبر اکثر نکیرہ ہوتی ہے. مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے, خبر اکثر نکیرہ ہوتی ہے. تو وہ جو اکثر نکیرہ ہوتی ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض وقت وہ معرفہ ہوتی ہے. اس کا سیدھا سا مطلب وہ اکثر کا جب لفظ استعمال کیا جائے تو بھئی عقل کیا ہوتی ہے, مطلب کم حساب سے وہ مطلب معرفہ بھی ہوتی ہے. بھئی اکثر تو نکرہ ہوتی ہے. انہی عقل چیزوں میں یہ بھی ایک مثال ہے دوستو. دیکھیں یہاں پہ الشاعر کا لفظ لکھا گیا ہے خبر کے طور پر, مگر یہاں جب دیکھتے ہیں تو یہ معرفہ ہے. معرفہ کی علامت یہ ہے کہ یہ تو الف لام کے ساتھ آیا ہوا ہے لفظ, حالانکہ خبر ہے, خالدون کی خبر بن رہا ہے یہ لفظ, پھر بھی یہ معرفہ ہے. تو اسی لیے یہ اکثر کا لفظ بولا جاتا ہے نکرہ کے ساتھ, یہ خبر کے لیے تو اکثر نکرہ ہوتی ہے. تو یہ معرفہ ہو گئی خبر, حالانکہ ہونا چاہیے نکرہ. جیسے کہ مبتدا معرفہ ہونا چاہیے تو معرفہ ہے, لیکن خبر نکرہ ہونا چاہیے تو پھر نکرہ ہونا چاہیے. نکرہ ہوتی ہے تو ہونا چاہیے, لیکن یہ معرفہ لائی گئی. تو اب یہاں پہ ایک التباس کہتے ہیں اس کو, التباس یعنی ایک شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ آیا یہ جو خالدون کا لفظ ہے اس کے بعد پایا جانے والا الشاعر کا لفظ جو معرفہ آیا الف لام کے ساتھ آیا, تو آیا یہ خبر ہے یا صفت ہے؟ دوستو ایک موصوف صفت بھی ہوتا ہے. بھئی ایک موصوف ایک صفت مطلب اس کے اندر معنی کی اور مفہوم کی تکمیل نہیں ہوتی, جملہ پورا نہیں ہوتا, فائدہ پورا نہیں ہوتا, وہ الگ چیز ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ دیکھیے یہ خبر جو ہے نا معرفہ آنے کی وجہ سے فرق کرنا مشکل ہو جا رہا کہ خالدون کی یہ صفت ہے یا خالدون کی یہ خبر ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ خالدون الشاعر جو لفظ یہاں پہ لکھے گئے ہیں اس کا ترجمہ مبتدا خبر کے طور پہ یہ ہوگا کہ خالد شاعر ہے, بات پوری ہو گئی. یہ مبتدا خبر کا ترجمہ ہے. دوسرا موصوف صفت کا بھی ترجمہ یہاں پہ ہو سکتا ہے, امکان ہے, گنجائش ہے بالکل یہاں پہ, کیونکہ اس کی جو شکل و صورت ہے اس سے تو اندازہ لگتا ہے کہ وہ صفت بھی ہو. تو اس کا ترجمہ ہوگا خالد شاعر ہے, یہ مبتدا خبر کا ترجمہ ہے. مگر وہ موصوف صفت اگر ہو تو شاعر خالد, بھئی خالد شاعر ہے, ایک شاعر خالد نیک آدمی, بھئی اچھا لڑکا, محنتی طالب علم, جیسا موصوف صفت ہوتا ہے
تو ویسے ہی موصوف صفت یہ کہلا سکتا ہے. تو یہاں پر دو چیزوں کا امکان ہے شکل و صورت کے اعتبار سے، جملے کی نوعیت کے اعتبار سے، یہ الفاظ کی جو شکل و صورت ہے اس کے حساب سے دو چیزوں کا امکان ہے. یہ خالد الشاعر کی جو مثال ہے یہ مبتدا خبر بھی ہو سکتی ہے، موصوف صفت بھی ہو سکتی ہے، بالکل امکان ہے. مبتدا خبر بھی ہو سکتی ہے، موصوف صفت. مبتدا خبر کا ترجمہ خالد شاعر ہے، موصوف صفت کا بھی امکان ہے. کوئی بھی اگر بنانا چاہیں اس کو موصوف صفت سمجھنا چاہیں تو کوئی غلطی نہیں ہے، بالکل موصوف صفت بھی سمجھ سکتے ہیں، وہ ہے شاعر خالد. تو اب اس کو موصوف صفت سمجھا جائے یا مبتدا خبر سمجھا جائے، دو چیزیں اب یہاں پہ جمع ہو گئی. شبہ ہو گیا کہ اگر مبتدا خبر اس کو کہا جائے تو موصوف صفت آواز دے گا کہ نہیں بھائی موصوف صفت بھی ہو سکتے، میں بھی ہو سکتا ہوں. موصوف صفت کہا جائے تو مبتدا خبر آواز دیں گے کہ یہ ہم ہو سکتے ہیں. تو لہذا دو صورتیں، دو شکلیں یہاں پر جمع ہو جا رہی ہیں اور دونوں بھی حق. بھائی اگر دونوں اعتبار سے مراد لیا جائے تو کوئی بھی مثال غلط نہیں ہو سکتی. تو موصوف صفت اور مبتدا خبر ہونے میں شبہ ہے، التباس پیدا ہو گیا ہے. تو اب ہم اگر اس کو صرف مبتدا خبر بنانا چاہ رہے ہیں اور رکھنا چاہ رہے ہیں اور مراد لینا چاہ رہے ہیں اور اس کو رکھنا چاہ رہے ہیں مبتدا خبر، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ مبتدا خبر ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اگر مبتدا خبر اگر ایسے ہی ان کو قرار دیا جائے تو موصوف صفت بھی آواز دے کے کہے گا کہ ہم ہیں. تو اب اس کو اگر خاص مبتدا خبر بنانا چاہیں تو کیسے کریں گے؟ تو اس کے لیے دوستو یہ ضمیر فصل جو اب تک ہم نے سنا تو اس ضمیر فصل کا استعمال ہوتا ہے بیچ میں، اسی لیے میں نے یہاں جگہ چھوڑی تھی. یہ دیکھیے خالد الشاعر اگر کہا جائے تو مبتدا خبر بھی ہو سکتا تھا، یہ موصوف صفت بھی ہونے کی گنجائش تھی. لیکن جیسے ہی یہ ضمیر فصل یعنی درمیان میں مبتدا اور خبر کے درمیان میں لائی جانے والی ضمیر کو ہی ضمیر فصل کہتے ہیں، یہ جو کہا گیا، تو یہ جو ضمیر ہے یہ بیچ میں لائی گئی. جب یہ ہوا کی ضمیر مرفوع کی منفصل الگ سے ضمیر ہے، پھر یہ واحد کی ضمیر ہے، تو یہ جب بیچ میں لائی گئی مبتدا خبر کے ان دو لفظوں کے بیچ میں لائی گئی تو اب پکا طے ہو گیا کہ یہ صرف مبتدا خبر ہے، موصوف صفت نہیں ہو سکتا. یہ ضمیر کی وجہ سے، اس ضمیر کی وجہ سے ایسا ثابت ہو گیا. تو اسی لیے دوستو یہ چونکہ مبتدا خبر اور موصوف صفت کے درمیان میں فرق واضح کرنے کے لیے لائی جاتی ہے یہ ضمیر، لہذا اس کا نام ہی پڑ گیا ہے ضمیر فصل، یعنی فرق کرنے کی ضمیر، جدائی پیدا کرنے کی ضمیر. تو اب پکا طے ہو گیا کہ یہ مبتدا خبر ہی ہے، موصوف صفت نہیں ہے. تو اسی لیے اس کو ضمیر فصل کہا جاتا ہے. دوسرا دوستو یہ جو ضمیر لائی جاتی ہے تو اس کی مطلب اعراب کی نوعیت کیا ہے، یہ کس حالت میں ہوگی ضمیر؟ تو دوستو یہ جو ضمیر فصل ہوتی ہے نا، جو مبتدا خبر جو تھے ان کے درمیان میں لائی جا رہی، تو اس کے بارے میں قانون یہ ہے کہ اکثر لوگ نحوی لوگ کہتے ہیں، بلکہ اب میں اکثر نہیں بھی استعمال کروں گا تو بعض تو بولنا ہی پڑے گا، بعض لوگ کہتے ہیں، بعض نحوی، بعض بڑے ماہرین وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہوا کی ضمیر ہے، ضمیر فصل جو کہلائی گئی، جو مبتدا اور خبر پھر موصوف اور صفت کے درمیان فرق کرنے کے لیے لائی گئی، مبتدا خبر بتانے کے لیے یہ جس کو ضمیر فصل کہا گیا، تو اس کی جو پوزیشن ہے وہ اب ضمیر کی نہیں ہوگی، ضمیر کی پوزیشن نہیں ہوگی. اب تک یہ ضمیر کے نام سے یاد کی جا رہی تھی، پھر اب تک اس کو ضمیر کہا جا رہا تھا، پھر اب ضمیر کہا جائے گا، لیکن اب تک یہ ضمیر ہونے کے ناطے سے، ضمیر کا لفظ بولے جانے کی وجہ سے یہ اسم تھا، اسم، کیونکہ ہر ضمیر اسم ہوتے، کیونکہ یہ اس میں مبنی کی قسمیں ہیں پورے. تو یہ ضمیر جو اب تک تھا یہاں پہ آنے سے پہلے، مبتدا خبر کے درمیان میں لائے جانے سے پہلے یہ اسم تھی یہ ضمیر. لیکن جیسے ہی یہ مبتدا خبر کے درمیان فرق کرنے کے لیے لائی گئی، موصوف صفت مبتدا خبر کے درمیان میں فرق کرنے کے لیے مبتدا خبر کے درمیان لائی گئی، تو یہ اسمیت سے نکل کر مطلب اسم پن اس سے ختم ہو جاتا ہے اور یہ حرف بن جاتی ہے. دوستو یہ خاص بات یاد رکھنا ضروری ہے. تو یہ زیادہ تقویت والی بات یہی ہے کہ یہ ضمیر بھائی حرف بن جاتی ہے. اب جب حرف بن جاتی ہے تو اس کے بارے میں قانون یہ ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے لا محل له من الاعراب، لا محل له من الاعراب،
مطلب یہ ہے کہ جب عربی زبان کا کوئی بھی لفظ کہیں جملے میں استعمال کیا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی محل اعراب ہوتا ہے۔ محل اعراب کا مطلب یا تو وہ پیش کی حالت میں ہے سمجھا جائے گا، زبر کی حالت میں سمجھا جائے گا، زیر کی حالت میں سمجھا جائے گا، اس کو اس کی اعراب کی نوعیت کو، اس کے منصب کو اجاگر کیا جا سکتا ہے، تو وہ ہوتا ہے عربی کا لفظ۔ لیکن جہاں تک حرف کا تعلق ہے تو یہ جو حروف ہوتے ہیں جیسے کہ با، تا ہے، پھر انا ہے، لاکنہ ہے، ایسے جتنے بھی حروف ہوتے ہیں، لن ہے، لم ہے، تو یہ جو حروف ہوتے ہیں حروف کا کوئی اعراب، ان کے کوئی محل اعراب ہی نہیں ہوتا ہے بھائی، وہ اعراب آنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی، تو محل اعراب نہیں ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ بھئی اب تک شروع سے لے کے اب تک جب تک ہم پڑھ رہے ہیں جب سے، تو یہ ہوا کا لفظ ضمیر ہونے کی وجہ سے، عام ضمیر ہونے کی وجہ سے یہ اسم تھا، مگر جیسے ہی یہ ضمیر فصل بن گیا، مبتدا خبر کے درمیان آ گیا، ضمیر فصل اس کو نام دے دیے، پھر ضمیر فصل کا کام کرنے لگا، تو ایسی صورت میں یہ فوری اسمیت سے نکل کر حرفیت میں آ کر یہ حرف کہلاتا ہے، تو اب یہ حرف ہو گیا۔ دوسرا دوستو، یہ جو ضمیر فصل ہے جو مبتدا خبر کے درمیان میں لائی جاتی ہے، تو اس کا ایک اور فائدہ ہوتا ہے، ایک اور فائدے کے لیے لائی جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ مبتدا خبر موصوف صفت کے درمیان فرق کرنے کے لیے لائی جاتی، دوسرا ایک معنوی فائدہ ہوتا ہے۔ معنوی فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک قسم کی تاکید بیان کرنے کے لیے لائی جاتی ہے، معنی میں تاکید اور مفہوم میں قوت اور تاکید پیدا کرنے کے لیے یہ ضمیر لائی جاتی ہے، اس کا فائدہ بھی یہ ضمیر دیتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ دوستو، خالد بھئی الشاعر، یہ اگر کہا جائے تو اس کا ترجمہ ہوگا خالد شاعر ہے، لیکن جیسے یہ ہوا کی ضمیر فصل لائے تو اس کے اندر معنی کے اندر تاکید پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کے تاکیدی ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ خالد ہی شاعر ہے یا خالد شاعر ہی ہے، تو تاکید کا اس کے اندر ترجمہ پیدا ہو جاتا ہے، تو معنی بھی اس کے اندر تبدیل ہو جاتے ہیں ضمیر فصل کے آنے سے، پھر وہ جو مبتدا خبر اور موصوف صفت کے درمیان میں فرق بھی اجاگر ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے۔ تو لہذا یہ ساری کی ساری ایسا سمجھیں کہ یہ ضمیر فصل کی برکتیں، یہ ضمیر فصل کے فوائد ہیں، تو ضمیر فصل کو بھی ہم اپنے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے دوستو۔ یہ ضمیر جو ضمیر فصل ہے، واحد بھی ہو سکتی ہے، تثنیہ بھی ہو سکتی ہے، جمع بھی ہو سکتی ہے، مذکر بھی ہو سکتی ہے، مؤنث بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتی ہے، مگر وہ مطابق مبتدا ہونا ضروری ہے۔ دوستو ایک مثال اور ایک جمع کی میں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ آج ہمارا ضمیر کے سلسلے میں ان سلسلہ وار کلاسوں میں یہ آخری کلاس ہے۔ تو یہ دیکھیں قرآن مجید میں آیا ہوا ہے، سورہ بقرہ کی ابتدا میں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ آیا ہے۔ تو یہ دیکھیے میں وہ مثال لکھ رہا ہوں، یہ ہے اولئک، یہ اولئک ھم المفلحون، یہ دیکھیں اولئک ھم المفلحون۔ تو یہ دیکھیے، یہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ یہاں اس مثال کے اندر یہ ضمیر کو نہیں ہے سمجھیں، تو دیکھیے اگر یہ ضمیر کو ذرا ہٹا دیا جائے تو ہوگا یہ اولئک المفلحون، تو اولئک المفلحون، پھر خالد الشاعر، خالد الشاعر، ان دونوں کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے، مطلب یہ بھی مبتدا ہے اور یہ خبر ہے، پھر یہ اس کے اندر بھی گنجائش ہے، یہ خبر معرفہ ہونے کی وجہ سے گنجائش یہ ہے کہ یہ موصوف صفت بھی ہو سکتا ہے، کامیاب، وہ کامیاب ہونے والے، یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، کامیاب ہونے والے وہ، یہ ترجمہ ہو سکتا ہے، یا نہیں تو وہ کامیاب ہونے والے ہیں، مبتدا خبر کا بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، مگر ہوگا یہ ضمیر کی مثال ہے۔ تو دوستو یہ جو اولئک المفلحون میں دو قسم کی گنجائشیں تھیں کہ یہ موصوف صفت بھی ہو سکتے ہیں اور مبتدا خبر بھی ہو سکتے ہیں، تو اسی گنجائش کو ختم کرنے کے لیے، موصوف صفت کے تصور کو ختم کر کے پکے طور پر مبتدا خبر کو مبتدا خبر ہے بتانے کے لیے دیکھیے لایا گیا اولئک ھم المفلحون۔ تو یہاں پہ اب ہم کی ضمیر جو جمع ہے وہ مبتدا اور خبر کے درمیان آ گئی، تو یہ جو ہم کی ضمیر ہے، یہاں جیسے ہوا کی ضمیر ضمیر فصل تھی، یہاں ہم کی ضمیر ضمیر فصل ہو گئی، تو یہ جمع کی مثال میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ تو اس کا ترجمہ دیکھیے، اس لیے تاکہ ابھی جو میں آپ سے عرض کیا کہ اس کے اندر ایک قسم کی تاکید کا ترجمہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک اس سے فائدہ ہوتا ہے، ایک برکت ہوتی ہے، وہ ہے کہ اولئک ھم المفلحون کا ترجمہ ہوتا ہے وہی کامیاب ہونے والے ہیں، وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہ تاکید کا ترجمہ، وہ کامیاب ہونے والے ہی ہیں، وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔
تو تاکید کا ترجمہ اس کے اندر آ رہا ہے اس لیے. تو دوستو یہ جو ہمارا سبق تھا آج کا ضمیروں کی بحث کا سلسلہ واری ان کلاسوں میں آخری سبق تھا. پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک نئے درس اور سبق کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. وما علینا الا البلاغ.